بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ اوج بن انق کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان کا سامنا نمرود اور فرعون جیسے سرکش لوگوں سے ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان شیطان لوگوں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ نہ بادشاہ تھا، اس کے باوجود اس جیسا انسان دنیا نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص قد و قامت اور اپنی طاقت میں پوری زمین پر ایک منفرد شخص تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن انق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا تھا کہ سمندر میں چلتا تھا تو ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ، درخت اس کے سامنے بہت چھوٹے چھوٹے لگتے تھے۔ اس کی لمبائی اور اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آتے۔ اوج بن انق کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ اور اس کے والد کا نام انق تھا۔ اوج بن انق بچپن ہی سے اپنے ہم عمر بچوں میں سب سے بڑا نظر آتا ہوتا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑی ہوتی گئی۔ لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے۔ روایات کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن انق نہایت ہی سرکش اور کافر تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اوج بن انق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد بچنے والوں میں سے ایک تھا، کیونکہ قوم عاد والے بہت ہی لمبے قد والے اور دیو ہیکل ہوتے تھے، اس لیے اوج بن انق نے بھی ویسی ہی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن انق اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیا کرتا تھا اور سورج کے سامنے اس کو کر کے بھون کے کھا لیا کرتا تھا، اتنا اس کا لمبا قد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ جب نوح علیہ السلام طوفان نوح سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہیں تھا، لہذا اوج بن انق نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے طوفان نوح میں اس کو غرق کرنے سے نجات دے دی۔ جبکہ اوج بن انق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ طوفان نوح سے بچ نکلا، کیونکہ پانی صرف اس کی کمر تک آ سکا۔ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی سوا زمین پر کچھ بھی نہ بچا تھا۔ روایات کے مطابق لمبی قد و قامت کے باوجود اوج بن انق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوج بن انق کو قتل کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر سے نجات ملی، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی سرزمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے۔ اس وقت وہاں جابر لوگ کنان مقیم تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان ظالم لوگوں کے خلاف جہاد کریں اور انہیں وہاں سے نکال کر باہر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 لوگوں کو چن لیا جائے
اور انہیں سردار منتخب کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چن لیا اور انہیں لے کر کنعان پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا، وہاں جا کر ان ظالم جابر حکمرانوں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، تو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو ان کو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار اوج بن عنق سے ملے، اس کی قد و قامت، جسمانی بناوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اوج بن عنق کو اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ سنتے ہی اوج بن عنق اپنا دماغ کھو گیا اور ان 12 سرداروں کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ مسل کر ہلاک کر دوں، مگر ان سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو انہیں چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے ہیں۔ انار کا ایک دانہ صرف ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم قوم کے پاس جا کر ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر صرف 2 ہی سردار، حضرت یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی سرداروں نے بنی اسرائیل کی طاقت کا اندازہ اپنی قوم کے ساتھ بیان فرما دیا، جس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ جہاد پر نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے لوگو تم مت گھبراؤ، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں کے خلاف فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو سمجھایا کہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کر دیں، پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا وہاں جا کر خود لڑیں، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم 40 سال تک جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی کے سبب خود ہی اوج بن عنق کے خاتمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پاؤں میں مسل دے اور کہا کہ بنی اسرائیل کا تو ہی وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ پھر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا۔ یہ ضرب اتنی بھاری تھی کہ اوج بن عنق اتنا بھاری اور بھرکم انسان وہیں گر کر مر گیا۔ کہا جاتا ہے روایات میں کہ 40 سال تک اس کی لاش وہاں زمین پر ہی پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا گوشت گل سڑ گیا، صرف ڈھانچہ باقی بچا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخ ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور کئی عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ امید ہے میرا آج کا واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔